ملاقات علی کا ورنہ موت کب حیدر کے غلاموں کو آتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ شام علی علی کر کے کہا کرو، کوئی کہتا ہے رات ہو تو علی علی کر کے کہا کرو۔ زندگی میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی وقت ہے، لمحہ ہے کہ علی علی کیا کرو، لیکن کوٹ مٹھن کا گھوٹ کیا کہتا ہے کہ فرید تو دنیا ہی آیا ہے اس لیے ہے کہ میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پنجتن کے بعد۔ تو لوگوں یہ کہا کہ میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پنجتن کے واسطے، تو فرید تو پیدا ہے اس لیے ہوا ہے کہ وہ ذکر علی علی کرتا رہے اور ذکر اہل بیت کرتا رہے اور ذکر حسین حسین کرتا رہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، کیوں؟ اب میں آپ کو یہاں بات سمجھاتا ہوں کہ علی علی کرنا کیوں ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی کہ توحید کی طرف آؤ، تو یہ بات واضح ہے کہ کوئی شخص رسالت کے بغیر توحید تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ اس لیے کہ جب حضور نے دعوت پیش دی کہ اللہ کو ایک مانو، تو کافروں نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میرے حبیب فرما دیجئے فقد لبثتم فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میرے حبیب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ خدا کی نشانی کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ دن ہو رہا ہے، رات ہو رہی ہے، فضاؤں کا چلنا دیکھو تو خدا آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن جب حضور سے پوچھا گیا کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو خدا نے فرمایا میرے حبیب فرما دیجئے کہ میری اس 40 سالہ زندگی کو دیکھو، اگر اس زندگی میں کوئی عیب نظر آ جائے تو توحید کی دعوت کو رد کر دو، اگر میری زندگی میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو پھر اسے ایک مان لو۔ یہ بات طے ہو گئی کہ جب توحید کی بات آئی تو خدا نے کہا پہلے رسالت کو پہچانو۔ اسی لیے خدا نے ایک اور آیت میں کہا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اسی طرح مَن أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، جس نے مصطفیٰ کی پیروی کی اس نے خدا کی پیروی کی، اور جس نے مصطفیٰ سے رخ پھیرا اس نے خدا سے رخ پھیرا۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ اگر خدا تک پہنچنا ہو تو مصطفیٰ کے ذریعے تم خدا تک پہنچو گے، اور اگر انسان کو مصطفیٰ تک پہنچنا ہو تو پھر کون سے در جائے۔ تو اس لیے اگر خدا تک پہنچنا ہو تو ذریعہ مصطفیٰ خدا کے در پہنچے گا، اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہو تو پھر انسان کیا جائے۔ جب خدا نے یہ کہا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جب یہ بات ہوئی کہ مصطفیٰ، کچھ کافروں نے کہا کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، تو خدا نے کہا تمہاری اس وقت تک محبت مکمل نہیں ہوگی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، اپنے در کو مصطفیٰ سے محبت کرو پھر میں رب ہوگا تم سے محبت کروں گا۔ یہ تو بات اب طے ہو گئی کہ خدا کی محبت بھی تب ملتی ہے براستہ خدا مصطفیٰ کے ذریعے پہنچا۔ اس لیے جو خدا کے در سے ہو اسے رخ پھیرا نہیں جاتا، اسے روکا جاتا۔ وہ چیز خدا کی عطا کی ہوئی چیز ہے اور اس چیز کو سینوں سے لگایا جاتا ہے۔ اب میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اگر خدا تک پہنچنا ہو تو مصطفیٰ کے ذریعے انسان خدا تک پہنچتا ہے، لیکن میرے حضور نے کیا کہا، القرآن مع علی و علی مع القرآن۔
ہم حضور نے کہا جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا۔ اور جب صحابہ سے اکٹھے ہو کر کہا اے ملت اسلامیہ سن لو، سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ جس نے علی کی اطاعت کی اس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ اگر خدا تک پہنچنا ہو تو مصطفیٰ کے در سے جاؤ، اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہو تو پھر علی کے در سے جاؤ۔ لوگوں یہ ہے شان علی۔ تو تبھی تو خواجہ فرید نے کہا کہ میں فقط پیدا ہوا مسجد بنتن کے واسطے۔ اب آگے آؤ، یہ ہے مقام علی۔ اب آؤ، میں آخری بات اب سب سے زیادہ چاہوں گا کہ علی والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کا ذکر علی علی ہے، علی والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے جو علی علی کر رہے ہیں۔ آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ علی علی جیتے کیسے ہیں، علی علی والوں کی موت کیسی ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ کیا ڈرایا جاتا ہے؟ موت سے۔ کی موت سناتا ہوں۔ مولا حضور آپ نے کہا موت بڑی خطرناک ہے، تو آپ نے کہا تو نے انسان کا پوچھا، علی والوں کا نہیں پوچھا کہ علی والوں کی موت کیا ہے۔ جب یہ پوچھا تو اس نے کہا حضور علی والوں کی موت کیا ہے؟ تو ایک تو نظام ہو گیا الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا، کہ ہر انسان نے موت کا پیالہ چکھنا ہے اور موت سے گزر کے جانا ہے۔ کہا نہیں، علی والوں کی موت کچھ اور ہے۔ جب علی والوں کی موت آتی ہے تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور اس کی پاؤں سے روح نکالتے ہیں۔ روح نکالتے نکالتے جب موت کا فرشتہ چہرے پر پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے اوپر دیکھ۔ وہ زمین سے لے کر آسمان تک سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ سامنے کوئی عباس علمدار کو دیکھتا ہے، کوئی حسین مرتضیٰ کو دیکھتا ہے، کوئی علی مرتضیٰ کو دیکھتا ہے۔ جب ان کو دیکھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہے تو دنیا میں چھوڑ دوں یا کہے تو تُونے ان کے پاس لے چلوں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، دنیا کو چھوڑ، مجھے ان کے پاس لے چل، کیونکہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ الموت رہانۃ المؤمن، الموت غنیمت المؤمن۔ جیسے قیدی رہا ہو کر جیل سے باہر آ جاتا ہے، اس طرح علی والا بھی اس دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے، کیونکہ یہاں یار نہیں، وہاں اسے یار نظر آتا ہے، وہاں علی مرتضیٰ نظر آتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ بھی انسان کی قبر، یہ بھی انسان کی قبر، اسے بھی موت آئی، اسے بھی موت آئی۔ تو یہاں شاعر نے قلم اٹھائی، کہا موت موت میں فرق ہے۔ وہ کیسے؟ کہا جب موت کسی صاحب کردار سے ٹکراتی ہے پھر وہ مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو بہانہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ موت کب حیدر کے غلاموں کو آتی ہے۔ لوگوں علی والوں کا جینا بھی بادشاہوں کی طرح، علی والوں کا مرنا بھی بادشاہوں کی طرح۔ تو آج یہ جو روزے چمک رہے ہیں، آج یہ جو فرید ہو رہا ہے، ہمیں